الرحمن الرحیم، میں ہوں منتظر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون۔ آج کا ٹاپک ہے سوچے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کامیاب زندگی یہی نہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنا خوش ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تھوڑا سوچیں، دنیا کی سب جھنجھٹوں سے، دنیا کے سب معاملات سے تھوڑا ہٹ کر 5 منٹ کے لیے تھوڑا سوچیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں پائیں گے۔ جس طرح ہم تاروں کو گن نہیں سکتے، ٹھیک اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے، سب سے بڑا وہ نعمت ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد شکر الحمدللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں ہیں، یہ سب سے بڑا نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اگر جسمانی نعمت کے بارے میں تھوڑا سوچا جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، زبان، شکر الحمدللہ دل، دماغ سب کچھ ٹھیک دیا ہے۔ وطن امن والا دیا ہے الحمدللہ، نیند پرسکون ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا ماحول دیا ہے، کپڑے بہترین دے رہے ہیں الحمدللہ، کھانا اچھا دے رہا ہے۔ تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پاؤں نہیں ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جس کا دماغ کام نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں ان لوگوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں پر، تو ہم کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ دل کے تصدیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی سے لے کر ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ان سب پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے امتحانات تھے۔ جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کے امتحانوں کا تو اس نے انعام بھی پایا۔ اگر ہم سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے امتحان ڈالے۔ اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر میں بیان کروں تو یہ ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے۔ طائف کے واقعے کو توڑا، اس کے بارے میں تھوڑا غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن اس نے صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیجیے۔ سوچے ذرا، اللہ کے محبوب ہیں، اس پر بھی امتحان آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں کے برابر اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو سوچے اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے بہت بڑے نعمت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، بہت زیادہ نعمتیں جو اگر ہم سوچیں ہر کامیاب شخص جو ہے زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کی نظر میں جو بھی کامیاب شخص ہے اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہر کامیاب شخص کے زندگی میں ایک تکلیف دہ کہانی ہے، اور اس تکلیف دہ کہانی کا انجام جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سوچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی امتحانات ہیں، جتنے بھی تکلیف ہے، اس پر صبر کیجیے اور کامیاب ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی تکلیف ہم پر آتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہ سوچے کہ میں کتنا خوش ہوں، یہ سوچے کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنا خوش ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو بندہ شکر گزار ہوگا، جو بندہ میرا نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کو میں بہت زیادہ دیتا ہوں، اور جو بندہ ناشکر ہوگا
تو یقین جانو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں؟ واصف علی واصف صاحب کا ایک بہترین سا جملہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی امتحانات ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوش نصیب اور لاکھوں روپے کمانے والا شخص کے علاوہ وہ شخص سب سے زیادہ خوش آپ کو نظر آئے گا اپنی زندگی میں، جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔